السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، عزیز طلباء، اساتذہ، وکلاء، صحافیوں اور باشعور شہریوں۔ عام طور پر یہ بات مشہور ہے اور پولیٹکس میں، پولیٹیکل سائنس میں، انٹرنیشنل ریلیشنز میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ امریکہ کا صدر جو ہے وہ دنیا کا طاقتور ترین شخص مانا جاتا ہے، اور یہ بات حقیقت پر بھی مبنی ہے، کیونکہ امریکہ کا صدر جو ہوتا ہے وہ سربراہ حکومت بھی ہوتا ہے اور سربراہ ریاست بھی ہوتا ہے۔ تو آج ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ امریکہ کے کانسٹیٹیوشن میں امریکی صدر کو کیا اختیارات حاصل ہیں، جس کی وجہ سے وہ دنیا کا سب سے طاقتور سربراہ حکومت اور سربراہ ریاست کہا جاتا ہے جس کو۔ اس کے علاوہ اس بات کا بھی جائزہ لینا ضروری ہے کہ آئین میں جو اختیارات ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن اس کے علاوہ کیا ایسی طاقت ہے امریکی صدر کے اختیارات کے پیچھے کہ وہ پوری دنیا میں جب چاہتا ہے پوری دنیا کو پاؤں میں رونق ڈالتے ہیں اور اپنی خواہشوں کے مطابق، اپنے مفادات کے مطابق دنیا کے جس خطے میں جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، حکومتیں تبدیل کرنا چاہیں، کوئی جنگ لگانا چاہیں یا کوئی اور کام دنیا میں بنیادی تبدیلی کے حوالے سے کرنا چاہیں تو وہ کر سکتا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم امریکی آئین میں دیے گئے صدر کے اختیارات کا جائزہ لیں، اس بات کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے کہ امریکی صدر کی پشت پر جو اصل طاقت ہے وہ سرمایہ کی طاقت ہے، یعنی کہ ساری دنیا کا وہ سرمایہ جو دنیا سے محنت کشوں اور عوام کی لوٹ کھسوٹ کے نتیجے میں دنیا کے مختلف سرمایہ داروں اور صنعت کاروں اور مختلف سینٹرز پر جمع ہے، اور مختلف جو سرمایہ دار ریاستیں ہیں اسی سرمایہ کی بنیاد پر مزید سرمایہ جو ہے وہ جنریٹ کرنے میں مصروف ہیں۔ تو ایک تو خود جو امریکی سامراج ہے اس کی جو سرمایہ کی طاقت ہے، اس کے ساتھ پھر ترقی یافتہ جو ملک ہیں ان کے وسائل، ان کی افواج اور وہاں پر جو سرمایہ کی طاقت ہے وہ بھی امریکی صدر کے اختیارات کی پشت پر موجود ہوتی ہے، کیونکہ امریکہ کو اس وقت امپیریلزم کا سٹیٹس حاصل ہے، اور امپیریلزم کے بارے میں جسے اردو میں ہم سامراج کا لفظ کہتے ہیں، اس کے پیچھے جو دنیا بھر کی فوجی اور معاشی اور سرمایہ دار ملکوں کی جو دیگر وسائل کی طاقت ہے وہ اس کی پشت پر موجود ہوتی ہے، اور امپیریلزم دنیا بھر کی ریاستوں کی خارجہ پالیسیوں کو موڑ دینے کی، انہیں ایک نیا رنگ دینے کی، انہیں تبدیل کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے، اور ساری دنیا پر اسی سرمایہ اور فوجی لاؤ لشکر جو امریکہ اور ترقی یافتہ ملک جو اس کے دفاعی اتحادی نیٹو ممالک کے جو لاؤ لشکر ہیں، اس طاقت کی بنیاد پر جو ہے وہ ساری دنیا کی خارجہ پالیسی اور عالمی تعلقات اور عالمی میدان میں اپنی ہیجمنی اور اپنی ڈومینیشن رکھتا ہے۔ اب دیکھیں کیسے دنیا بھر کے جو ممالک ہیں، خاص کر مسلمان ممالک، وہ کیسے اسرائیل کو دھڑا دھڑ تسلیم کر رہے ہیں
اور اب کل کی خبر ہے کہ مراکش نے بھی اس کو اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کر لیے ہیں. آج کی خبر ہے کہ بھوٹان نے بھی، جنوبی ایشیا کا پہلا ملک ہے بھوٹان جس نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کر لیے ہیں. تو یہ سارا جو امریکی صدر کے اختیارات کا استعمال ہو رہا ہے، اس کے پیچھے اصل بیہائنڈ دا سین جو طاقت ہے وہ امپیریلزم کی ہے. اب امپیریلزم کو ایک تو وہ ہے نا کہ بھی جیسے لینن نے کہا ہے کہ بھئی سرمایہ دارانہ نظام کی انتہائی ترقی یافتہ شکل، کہ جب وہ اجارہ داریوں میں تبدیل ہو جاتا ہے، اس کے کارٹیل بن جاتے ہیں، اور وہ پھر سرمایہ کی بنیاد پر ساری دنیا کے وسائل کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں، اور وہ ترقی یافتہ اعلیٰ ترین سرمایہ داری کی شکل سامراج کہلاتی ہے. اس کے علاوہ خود یعنی کہ جو ایک ایجوکیشن سسٹم ہے، سرمایہ دارانہ ایجوکیشن سسٹم ہے، جو سرمایہ دار ملکوں کی یونیورسٹیاں ہیں، امریکہ کی یونیورسٹیاں ہیں، جاپان کی، برطانیہ کی، اور فرانس، جرمنی وغیرہ کی جو یونیورسٹیاں ہیں، اس میں پولیٹیکل سائنس میں اور انٹرنیشنل ریلیشنز میں امپیریلزم پڑھایا جاتا ہے. اور وہ خود یہ کہتے ہیں کہ بھئی امپیریلزم ہماری ضرورت ہے، اور یعنی کہ ایک ایسی ریاست جو اس پورے سرمایہ دارانہ نظام کی نمائندگی کرتے ہوئے اس کی طاقت کی بنیاد پر ساری دنیا میں سرمایہ دارانہ مفادات کے تحفظ کے لیے جو اقدامات کرتی ہے اس کی وہ خود اجازت دیتے ہیں. اور اس کے لیے جیسے ماضی میں برطانیہ اس کو لیڈ کر رہا تھا، سامراجی نظام اور امپیریلزم کو، اور آج کل امریکہ اس کو لیڈ کرتا ہے. اور اس امپیریلزم کی جو مختلف کتابوں کے اندر، آئی آر اور پولیٹیکل سائنس کی کتابوں کے اندر ایک پورے چیپٹر ہیں امپیریلزم کے اوپر، اور اس میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ ایک ایسی ریاست لازمی ہونی چاہیے جس کی جغرافیائی اہمیت بہت زیادہ ہو، جو ایک بہت بڑی فوجی لاؤ لشکر رکھنے والی ریاست ہو، یعنی کہ بڑی فوجی طاقت ہو، اور جس کے پاس سرمایہ کی بہت بڑی بہتات ہو، اور وہ ایک اکنامک امپائر ہو. اور تیسری پھر اس کی خصوصیت یہ ہم پڑھاتے ہیں کہ وہ ایک کلچرل امپیریلسٹک امپائر بھی ہو، یعنی کہ وہ ملٹری امپائر بھی ہو، وہ اکنامک امپائر بھی ہو، اور وہ کلچرل امپیریلسٹک امپائر بھی ہو. تو اس حوالے سے یعنی کہ خود ترقی یافتہ سرمایہ دار ملکوں میں اس بات کو اون کیا جاتا ہے کہ ہاں ہمیں ایک امپیریلسٹ طاقت کی ضرورت ہے تاکہ ساری دنیا میں سرمایہ دارانہ نظام اور سامراجی نظام کے تحفظ کا بندوبست کیا جا سکے. تو اس لیے بہت سارے جو ماہرین ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں، مثلاً مارگن تھاؤ یہ کہتا ہے کہ بیفور وی آسک what imperialism actually is, let us ask first what imperialism is not. یعنی کہ ہر چیز جو ہے وہ یعنی کہ امپیریلزم کی چھتری کے نیچے جو ہے وہ ساری دنیا کی سیاست، ساری دنیا کی معیشت، ساری دنیا کے خارجہ پالیسیاں، ملکوں کے تعلقات جو ہیں وہ امپیریلزم کی چھتری کے نیچے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کاروبار ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ یعنی کہ جو ٹیکسٹ بکس ہیں ہائی لیول کی، ایم فل پی ایچ ڈی ایم اے لیول کی، اس میں امپیریلزم کے بارے میں جو پڑھایا جاتا ہے اس کی ایک باقاعدہ ڈیفینیشن اس سے ہٹ کر جو ڈیفینیشن اس کی مارکسسٹ کرتے ہیں
یا لیننسٹ کرتے ہیں، اس سے ہٹ کر وہ خود اس کو ایک امپیریلسٹ طاقت کو اون کرتے ہوئے اس کی ڈیفینیشن کرتے ہیں کہ ڈومینیشن آف دا ہول پولیٹیکل آرگنائزڈ گلوب، ڈومینیشن آف whole political organized globe is called imperialism۔ تو اسی طرح ایک اور یعنی کہ جو ماہر ہے وہ کہتا ہے امپائر آف ہیجمنی اوور کانٹیننٹس از کالڈ امپیریلزم۔ اور اس ہیجمنی کو، اس یعنی کہ طاقت کو، ساری طاقت کے آرڈر کو ساری دنیا میں قائم رکھنے کے لیے یہ سارا کردار جو ہے وہ امریکی سامراج کو دیا گیا ہے۔ اور پھر اس حوالے سے امریکہ کا صدر جو ہے اپنے آئینی اختیارات کے علاوہ بھی یہ پوری طاقت جو ہے وہ جو 15-20 ملک، ان کو آپ سرمایہ دار ملک کہیں، ترقی یافتہ سرمایہ دار ملک کہیں یا سامراجی ملک کہیں، بات ایک ہی ہے، اس سب کی جو وسائل پیداوار ہیں، ان کے جو فوجی طاقت ہے، ان کی جو اکنامک طاقت ہے ان کی، وہ ساری امریکہ کی پشت کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے۔ اور پھر اسی بنا پر امریکی صدر جو ہے اس کے اختیارات میں اور زیادہ یعنی کہ اضافہ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ دنیا کے مختلف ملکوں سے پوچھے بغیر جہاں مرضی فوجیں اتار دیتے ہیں، جہاں مرضی وہ فوجی اڈے بنا لیتے ہیں۔ انہوں نے افغانستان میں وہ جب آئے تو کس سے پوچھ کر آئے، عراق میں انہوں نے فوجیں اتاری تو وہ کس سے پوچھ کر اتاری، وہاں کے لوگوں سے۔ سعودی عرب میں وہ گئے، یا اب چین کو جو ہے وہ گھیرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں، اور تازہ ترین مطلب اطلاعات کے مطابق یہ جو جس جگہ چین واقع ہے اور ہمارے پڑوس میں ہے، اس کے ارد گرد 400 کے قریب جو ہے وہ امریکہ کے ایسے پوائنٹس ہیں جہاں پر ان کی فوجی موجودگی کسی نہ کسی حوالے سے موجود ہے۔ تو اس لیے امریکہ کا آئین جو ہے وہ بڑا ایک یونیک آئین ہے، ایک صدارتی سسٹم کا آئین ہے، اور اس کے اندر جو امریکی صدر کو بہت زیادہ اختیارات حاصل ہیں۔ اس سے پہلے یہ ضروری تھا کہ یہ پس منظر بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں کہ اصل میں اس آئین کے پیچھے بھی ایک پوری سرمایہ دار جو امپائر ہے، اس کی ایک طاقت کھڑی ہے، اس کے وسائل کھڑے ہیں، نیٹو کھڑا ہے، اور پوری ترقی یافتہ جو سرمایہ دار دنیا ہے اس کی مادی، اخلاقی اور سیاسی اور معاشی جو طاقت ہے وہ بھی امریکہ کے پیچھے کھڑی ہے، کیونکہ وہ ساری دنیا میں سرمایہ دارانہ نظام اور سرمایہ دار ممالک کے مفادات کی تحفظ کی ذمہ داری امپیریلزم کے اوپر ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ پس منظر بیان کرنا ضروری تھا۔ تو امریکہ میں 1789 سے یہ جو موجودہ آئین ہے یہ نافذ العمل ہے، اور اس آئین کے تحت امریکہ میں صدارتی طرز حکومت اختیار کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے امریکی صدر کو بہت زیادہ اس آئین میں اختیارات دیے گئے ہیں۔ اور جیسے وہ پروفیسر لاسکی بیان کرتا ہے کہ ابھی امریکہ کا صدر بادشاہ بھی ہے، وزیر اعظم بھی ہے، صدر بھی ہے، تو یعنی کہ اتنے زیادہ اختیارات کسی اور سربراہ ریاست یا حکومت کے پاس پوری دنیا میں موجود نہیں ہیں، جو دنیا بھر کی 200 کے قریب ریاستیں ہیں۔ تو اس لیے جو امریکی آئین ہے اس میں کسی بھی صدارتی سسٹم یا پارلیمانی سسٹم کے میں اتنے زیادہ اختیارات جو ہیں وہ صدر صاحب کو حاصل نہیں ہیں۔ تو امریکی آئین کے تحت جو وزیر اعظم ہے اس کو صدارتی جو منصب ہے اس کے حوالے سے بہت زیادہ انتظامی اختیارات بھی حاصل ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ انتظامیہ کا براہ راست سربراہ ہے،
اور انتظامیہ کا سربراہ ہونے کی حیثیت سے صدر کا پہلا فریضہ یہ ہے کہ وہ ملک میں قوانین کا نفاذ کرتا ہے اور اس امر کی نگرانی کرتا ہے کہ کانگریس کے وضع کردہ قوانین، کانگریس جو ان کی پارلیمنٹ ہے اس کے بنائے ہوئے قوانین کو جو ہے وہ عملی جامہ پہنایا جائے۔ پھر صدر یہ بھی کرتا ہے کہ وہ جو عدالتیں فیصلے کرتی ہیں وہ بھی بعض اوقات قوانین کی شکل اختیار کر جاتے ہیں، تو وہ عدالتی فیصلوں کو عملی جامہ پہنانے اور ریاستہ متحدہ امریکہ کے ساتھ جو مختلف ملکوں کے معاہدے ہوتے ہیں ان پر بھی عمل درآمد کروانے کا آئینی اختیار جو ہے وہ صدر کے پاس ہوتا ہے۔ اور اس ذمہ داری کو انجام دینے کے لیے حکومت کے مختلف ادارے اور محکمے اور ان کے عہدیدار صدر کی معاونت کرتے ہیں۔ اپنے انہی اختیارات کے تحت جو صدر کلیولینڈ تھے اس نے وفاقی قوانین اور جائیداد کی تحفظ کے لیے ایک امریکہ کی ہی ایک ریاست کے اندر فوج بھیج کر اس کا کنٹرول جو ہے وہ حاصل کیا، اور پھر ابراہیم لنکن نے بھی جب وفاق کو خطرہ لاحق ہوا تو اس نے فوج کے ذریعے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے انتظامی اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے فوج کے ذریعے مختلف ریاستوں کو اپنے کنٹرول میں لیا۔ اچھا، اس طرح امریکہ کا جو آئین ہے وہ انتظامی پالیسی کی تشکیل جو ہے اس کی بہت بڑی ذمہ داری صدر کو تفویض کرتا ہے۔ وہ چاہے تو روایتی پالیسی میں اپنی مرضی سے تبدیلیاں کر لے، پالیسی کی تشکیل میں اگرچہ انتظامی محکموں کے جو سربراہان ہیں ان کی معاونت شامل ہوتی ہے، ان کا کردار شامل ہوتا ہے، لیکن پالیسی کی تشکیل کی اصل ذمہ داری جو ہے وہ امریکی صدر کے اوپر عائد ہوتی ہے، اور اس سلسلے میں وہ قوم کو جواب دہ ہے۔ وہ نہ کانگریس کے سامنے جواب دہ ہے، نہ پارلیمنٹ کے سامنے، نہ سینٹ کے سامنے، نہ ہاؤس آف ریپریزنٹیٹو کے سامنے جو ہے وہ جواب دہ ہے۔ پھر امریکہ کا جو آئین ہے، جس طرح دیگر سربراہان ریاست یا حکومتی سربراہان کو اختیارات ہوتے ہیں، اس سے زیادہ کے اختیارات جو ہیں وہ امریکی آئین کے اندر صدر کو حاصل ہیں، اور صدر کو اپنی 4 سالہ مدت کے دوران بے شمار تقرریاں کرنا پڑتی ہیں۔ دستور کی روح سے اعلیٰ انتظامی افسران کے تقرر کے لیے صدر کو سینٹ سے اس کی توثیق تو ضرور کرانا پڑتی ہے، تاہم کم اہمیت کی حامل جو اپائنٹمنٹس ہوتی ہیں اس کے لیے سینٹ نے صدر کو اپنی پاورز جو ہیں وہ ڈیلیگیٹس کی ہوئی ہیں کہ ان کے لیے منظوری کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن صدر کو یعنی کہ اختیارات کا آپ مطلب ہے وہ منبع دیکھیں کہ صدر کو تمام اعلیٰ فوجی افسران اور جو فوجی مطلب آفیسرز ہیں، آرمی کے، ایئر فورس کے، بحریہ کے، اور اسی طرح انٹیلیجنس ایجنسیز کے، اور ان کے تقرر کا اختیار حاصل ہے۔ پھر صدر کو بلا شرط غیر دنیا بھر میں جو سفیر ہیں مقرر ہوتے ہیں امریکہ کے، ان کی اپائنٹمنٹ کا اختیار حاصل ہے۔ پھر یہ دیکھیں کہ ان مشیروں اور سفیروں کے علاوہ جو امریکی عدالتوں کے اعلیٰ ترین عدالتوں کے ججز ہیں اس کو بھی امریکی صدر کو ہی اختیار حاصل ہے کہ وہ ان کی اپائنٹمنٹ کرے۔ اس کے علاوہ دیگر جو بہت بڑی بڑی کارپوریشنز ہیں جس میں بلینز کا کاروبار ہوتا ہے، بلین ڈالرز کا، اور پھر بے شمار وفاقی ایجنسیاں ہیں جیسے CIA ہے، اپنا FBI وغیرہ ہے،
ان کے ارکان، ان کے عہدیدار اور ان کے ڈائریکٹرز کی بھی منظوری اور تقرری جو ہے وہ صدر کرتا ہے، لیکن ان اعلیٰ عہدوں کی تقرری کے بعد ایک منظوری کا پروسیس جو ہے وہ سینٹ سے حاصل کرنا لازمی ہے۔ سینٹ چاہے تو ان اپائنٹمنٹس کی توثیق سے انکار کر سکتا ہے۔ سفیروں، وفاقی جو عدلیہ کے جج ہیں، ان کی تقرری میں تو عام طور پر ماضی میں اختلافات دیکھنے میں آئے ہیں، لیکن سینٹ عام طور پر وزراء کی جو تقرری ہوتی ہے اس کی توثیق کر دیتا ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں وہ پیدا کرتا، لیکن بعض اوقات سینٹ ایسی تقرریوں کو بھی نامنظور کر دیتا ہے۔ لیکن چونکہ سینٹ کے اندر بھی اگر صدر کی جو پارٹی ہے، جیسے اب جو بائیڈن وہ جیتے ہیں اور وہ ڈیموکریٹک پارٹی سے ان کا تعلق ہے، اور اگر وہ مطلب ہے کہ سینٹ کے اندر عام طور پر جو صدر ہوتا ہے اس کی پارٹی کو اکثریت حاصل ہوتی ہے، اکثریت نہ بھی ہو تو کوئی اتنا زیادہ سینٹ جو ہے وہ رکاوٹ پیدا نہیں کرتا صدر کے احکامات کے آگے۔ تو وفاقی افسران کے تقرر کے سلسلے میں یہ دستوری روایت اب مطلب یہ ہے کہ مستحکم ہو چکی ہے کہ صدر سینٹ کی منظوری جو ہے لازمی ہے، لیکن ہر معاملے میں جو سینٹ ہے وہ رکاوٹ پیدا نہیں کرتا، اور وہ صدر کے احکامات کو، وہ وزیروں کا تقرر ہو، سفیروں کا تقرر ہو، آرمیز کے، ایئر فورس کے، بحریہ کے یا وفاقی ایجنسیوں کے افسران کا یا اعلیٰ ججز کا تقرر ہو، اس میں کوئی غیر ضروری رکاوٹ جو ہے وہ پیدا نہیں کرتا۔ پھر اسی امریکی آئین میں وفاقی افسران کی برطرفی کے متعلق اس کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ بھئی وفاقی جو بڑے افسران ہیں ان کو برطرف کیسے کیا جائے گا، لہٰذا امریکی کانگریس نے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 1876 میں ایک قانون کا اجرا کیا جس کے مطابق برطرفی کے لیے بھی سینٹ کی توثیق لازمی قرار دی گئی، لیکن 1920 میں پھر صدر ولسن نے سینٹ کی توثیق کے بغیر ہی پورٹ لینڈ کے پورٹ ماسٹر درجہ اول کو برطرف کر دیا۔ یہ کانگریس نے صدر کے اس اقدام کو سپریم کورٹ میں جب چیلنج کیا، لیکن سپریم کورٹ نے کانگریس کے متذکرہ قانون کو ہی غیر دستوری قرار دے دیا، یعنی کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ جی یہ جو صدر کے اوپر آپ نے چیک لگایا ہے کہ یہ اعلیٰ افسران کی برطرفی جو ہے اس کی سینٹ منظوری، یہ قانون ہی غلط ہے۔ تو چونکہ امریکی آئین میں سپریم کورٹ کو جوڈیشل ریویو کا اختیار بھی حاصل ہے کہ وہ مقننہ کے یا کانگریس کے بنائے ہوئے کسی بھی قانون کو آئین کی روح کے خلاف قرار دے کر رد کر سکتی ہے۔ تو پھر اس کے بعد امریکی صدر کو یہ اختیار بلا شرط غیر وہ جو ہے وہ عطا ہو گیا۔ تو پھر ہم دیکھیں، اگر خارجہ پالیسی کے حوالے سے دیکھیں تو اس میں بھی امریکی صدر کو آئین نے بہت زیادہ اختیارات دیے ہوئے ہیں۔ صدر جو ہے وہ بین الاقوامی معاملات میں اپنی قوم کا مانیٹر یا نمائندہ سمجھا جاتا ہے، اور اس سلسلے میں اسے وسیع اختیارات حاصل ہیں۔ اگرچہ کئی اور ادارے بھی ان معاملات میں انوالو ہوتے ہیں، لیکن مکمل جو ہے وہ خارجہ امور اور خارجہ پالیسی کی تشکیل میں امریکی صدر کو بلا شرط غیر جو ہے وہ اختیارات حاصل ہیں، جیسا کہ مطلب ٹرمپ نے اپنی ثوابدید اور خواہشات کے مطابق مڈل ایسٹ کے اندر جو ہے وہ جو پالیسی اڈاپٹ کی، اور
یہ اسرائیل کے تحفظ کے لیے، حالانکہ سینٹ بھی اس کی مخالفت کر رہا تھا، کانگریس بھی اس کی مخالفت کر رہی تھی، اور امریکہ کے اندر بھی ایک بڑی رائے عامہ اس کے خلاف تھی، لیکن انہوں نے اسرائیل کا دارالحکومت بھی بیت المقدس کو قرار دے دیا، سب مسلمانوں اور فلسطینیوں اور دنیا بھر کی رائے عامہ کے خلاف۔ اور آپ یہ دیکھیں کیسے دھڑا دھڑ مڈل ایسٹ میں جو ہے وہ مختلف ملک جو ہیں وہ اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں، اور اب جو ہے بائیڈن آنے کے بعد یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو بائیڈن جو ہے وہ اس پالیسی پر نظر ثانی کرے، چونکہ ڈیموکریٹ جو ہیں وہ ریپبلن کے معاملے میں کے مقابلے میں ہیومن رائٹس اور ڈیموکریسی کو ذرا قدرے بہتر جو ہے وہ امپورٹنس دیتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں۔ تو اس لیے اب چونکہ آئین میں صدر کو جو اختیارات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، چونکہ صدر کو اختیارات بہت زیادہ ہیں، تو اس لیے اب کچھ چیزیں امکان ہے کہ بھئی مڈل ایسٹ میں اور ساؤتھ ایشیا میں کوئی تھوڑی بہت جو بائیڈن کے آنے سے کوئی چینج ہو سکتی ہے۔ پھر امریکہ کا آئین جو ہے یہ صدر کو ہی اختیار دیتا ہے کہ بھئی وہ جو نئی ریاستیں معرض وجود میں آتی ہیں ان کو تسلیم کرنے کا اختیار جو ہے وہ کلی طور پر امریکی صدر کے پاس ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی اس اختیار کے تحت ہی امریکہ کے ہر صدر نے ایک طویل عرصہ چین کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا، یعنی کہ 1949 میں وہاں انقلاب آیا اور وہ حکومت انقلابی حکومت بنی ماؤ زیدونگ کی قیادت میں، تو 1970 تک جو ہے وہ چین کو امریکہ نے تسلیم نہیں کیا اور امریکی صدر نے ایسا نہیں ہونے دیا، اور پھر اقوام متحدہ میں جو چین کے نام کی سیٹ تھی اس پر تائیوان براجمان رہا امریکہ کی سرپرستی میں۔ تو پھر 1971 میں دونوں ملکوں میں سفارتی تعلقات کا آغاز ہوا، اور اس میں بھی پاکستان نے بڑا ایک بنیادی کردار ادا کیا، اور امریکی وزیر خارجہ ہنری کسنجر یحییٰ خان کے دور میں پاکستان کے دورے پر آئے، اور پھر یہاں سے خفیہ طور پر وہ شاہراہ ریشم کے ذریعے چین گئے۔ تو پھر 1971 میں عملاً امریکی صدر نے جو ہے وہ چین کو بلاخر جو ہے وہ اقوام متحدہ میں اس سیٹ پر چین پھر جا کے بیٹھا، اور دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے وہ سفارتی تعلقات جو ہیں وہ قائم ہو گئے۔ پھر اس طرح دیکھیں کہ امریکی آئین جو ہے وہ یہ کلی اختیار دیتا ہے امریکی صدر کو کہ وہ دنیا بھر میں نہ صرف ملکوں کے ساتھ سفارتی تعلقات کے قائم کرنے اور توڑنے کے اوپر اس کو مکمل اختیار حاصل ہے، بلکہ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ وہ خارجہ پالیسی کی تشکیل میں بھی صدر کو ہی بنیادی کردار حاصل ہے، اور اس کی اپنی جو ثوابدید ہے کہ وہ مختلف خطوں میں مختلف ملکوں کے ساتھ کس قسم کے تعلقات جو ہے وہ قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ جیسے کہ ٹرمپ جو تھا اس کی چین کے بارے میں قدرے کو جارحانہ پالیسی تھی، لیکن اب سمجھا جا رہا ہے کہ شاید جو بائیڈن جو ہے وہ کیونکہ وہ خارجہ پالیسی کا بڑا پرانا کھلاڑی ہے، اور وہ چین کی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے شاید اس حد تک نہ جائے جس حد تک جو ہے وہ ٹرمپ جانے کی کوشش جو ہے وہ کر رہے تھے۔ پھر ایک اور اختیار جو ہے وہ امریکہ کا آئین جو ہے وہ صدر کو یہ دیتا ہے کہ بھئی دنیا بھر میں جو معاہدات ہیں، امریکہ جو دوسرے ملکوں کے ساتھ معاہدے کرتا ہے یا کوئی بین الاقوامی اور قسم کے معاہدے ہیں، جیسے
ماحولیات کے اوپر ہیں یا ایٹمی جنگوں کے اوپر ہیں، جیسے CTBT ہے، کمپریہنسو ٹیسٹ بین ٹریٹی ہے. اسی طرح اور اقوام متحدہ کے حوالے سے، سلامتی کونسل کے حوالے سے دنیا میں کئی معاہدے ہوئے ہیں. تو ان تمام معاہدات کی منظوری بھی صدر دیتا ہے، کسی اور ادارے کو مطلب یہ اختیارات حاصل نہیں ہیں. تو اسی لیے یعنی کہ آپ دیکھیں کہ اقوام متحدہ سے پہلے جو لیگ آف نیشنز تھی، جس کو اقوام متحدہ کی ماں کا درجہ حاصل ہے، امریکہ اس کا ممبر نہیں تھا. اور پھر ابھی تک امریکہ دنیا کے دوسرے ملکوں کو، پاکستان کو، انڈیا کو، ایران کو، اور اس طرح وہ کہتا رہا ہے کہ بھئی یہ جو CTBT کا معاہدہ ہے، کمپریہنسو ٹیسٹ بین ٹریٹی، اس کو آپ سائن کریں. اب خود امریکہ نے اس پر سائن نہیں کیے ہوئے، اور امریکی صدر نے اب تک اس کی اجازت نہیں دی ہے کسی بھی صدر نے، کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ پھر ایٹمی دھماکوں پر مزید اس پر پابندی ہوگی جو ملک اس معاہدے کو سائن کرے گا. اس طرح کے جتنے بھی معاہدات ہیں امریکی آئین کے مطابق، وہ صدر کی ثوابدید ہوتے ہیں. پھر فوج کے حوالے سے یعنی کہ بڑے ہی یونیک اور اہم اختیارات امریکی آئین جو ہے وہ صدر کو عطا کرتا ہے کہ تمام مسلح افواج کے جو کمانڈر ان چیف ہیں وہ صدر مقرر کرتا ہے، اور صدر خود یعنی کہ وہ خود افواج کا کمانڈر ان چیف ہے. باقی افواج کے جو سربراہ ہیں ان کا جو ڈیزگنیشن ہے وہ کوئی بھی ہو، جیسے ہمارے آرمی چیف یا بحریہ یا فضائیہ کے چیف ہوتے ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی امریکی صدر جو ہے وہ تمام مسلح افواج کا جو ہے وہ سپریم کمانڈر ہے. وہ جب چاہے فوج کو امریکہ کے اندر یا دنیا کے کسی بھی خطے میں بھیجنے کے احکامات صادر کر سکتا ہے، اس کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں ہے، اور اس سے کوئی یعنی کہ پوچھ پرتیت نہیں کر سکتا. یعنی کہ امریکی صدر کے دفاعی اختیارات کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ امریکہ کی کم و بیش 200 سالہ جو تاریخ ہے، اس نے 211 مرتبہ، جسٹ امیجن کہ 211 مرتبہ جو ہے وہ دنیا کے مختلف ملکوں میں بیرونی مداخلت کی ہے، وہاں پر فوجیں بھیجی ہیں، وہاں پر کوئی قتل عام کیا ہے، یا وہاں پر علاقوں پر قبضہ کیا ہے، جو بھی ہو. تو بیرونی مداخلت ہوتی ہے. یعنی کہ اب تک 211 مرتبہ جو ہے تقریباً وہ دنیا کے مختلف ملکوں میں فوجی مداخلت کر چکا ہے. اور یہ تمام اختیارات فوجی مداخلت کے وہ امریکی صدر کے پاس ہیں. جیسے کہ اسی کچھ عرصہ پہلے آپ نے دیکھا کہ کویت عراق جو مسئلہ تھا، اس میں امریکہ نے اپنی فوج خلیج فارس میں تعینات کی، اور پھر افغانستان کے مسئلے کے اوپر افغانستان میں اپنی فوجیں جو ہیں وہ اتاری، اور وہ ابھی تک بھی وہاں موجود ہیں. تو یہ مطلب ہے کہ فوجی اختیارات کے حوالے سے بھی امریکی آئین جو ہے وہ امریکی صدر کو بہت زیادہ اختیارات دیتا ہے. تو اسی طرح اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو دنیا میں مختلف ملکوں کے ساتھ تناؤ ہے، اور اس تناؤ کے نتیجے میں اگر کوئی جنگ ہوتی ہے امریکہ کی، تو جنگ کا اعلان کرنے کا اختیار بھی صرف اور صرف جو ہے وہ صدر کو حاصل ہے. لیکن اس میں کانگریس کی یہ ذمہ داری ہے کہ بھی وہ ایسے حالات پیدا کرے کہ جس کے نتیجے میں صدر کو ایک واضح پکچر کانگریس اس کے سامنے پیش کرے. لیکن پھر بھی یہ صدر کی ثوابدید ہے کہ بھی وہ کانگریس کو یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی اس مسئلے پر
آپ میری رائے کا احترام کریں، کیونکہ آئین میں تو صدر کی جو سفارش پر جنگ کا اعلان کانگریس کرتی ہے، ان کی پارلیمنٹ کرتی ہے، لیکن اس میں بھی ایک ڈومینیشن پوزیشن جو ہے وہ امریکی صدر کی ہے۔ مثلاً امریکی صدر جو بش تھا، سینئر بش جو تھا، اس نے 1991 میں کانگریس سے عراق میں جنگ کی منظوری حاصل کر لی، حالانکہ سینٹ میں صدر کی مخالف پارٹی کو اکثریت حاصل تھی، لیکن پھر بھی ایسے معاملات کے اوپر جو ہے وہ امریکی سینٹ یا امریکی ہاؤس آف ریپریزنٹیٹو یا کانگریس جو ہے وہ صدر کو اتنی زیادہ اہمیت دیتے ہیں کہ مخالف پارٹی کے جو ارکان ہوتے ہیں وہ بھی صدر کے حق میں ووٹ دے دیتے ہیں۔ جیسے کوریا کی جنگ تھی، اس میں بھی ایسا ہی ہوا کہ سینٹ نے جو ہے کوئی اس میں اکثریت نہیں تھی صدر کی پارٹی کی، لیکن انہوں نے بھی صدر کے احکامات پر جو ہے وہ کوریا کی جنگ کی جو ہے وہ منظوری دی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ہنگامی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے امریکہ کے اندر یا امریکہ کے باہر، تو ہنگامی حالات کے دوران صدر کے اختیارات اور بھی بڑھ جاتے ہیں، اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور وہ ہر قسم کے فیصلے کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ مثلا یہ دیکھیں کہ دوسری عالمی جنگ میں جیسے پرل ہاربر پر جاپان کے حملہ کے بعد کانگریس نے صدر کو وسیع ہنگامی اختیارات عطا کیے، اور پھر جس کے نتیجے میں صدر کے احکامات پر ہی امریکہ نے جاپان پر جوابی وار کرتے ہوئے وہاں پر 2 ایٹم بم مارے، اور ناگاساکی اور ہیروشیما میں، یہ آپ کے علم میں ہوگا۔ اس کے علاوہ مطلب یہ ہے کہ بھی اور کافی اگر مزید اس بات کا ہم جائزہ لیں تو صدر کو کئی معاملات میں قانون سازی کے اختیارات بھی حاصل ہیں کہ وہ مختلف شعبوں میں انتظامیہ اور مقننہ کے حوالے سے کئی اختیارات ایسے امریکی صدر کے پاس ہیں کہ جو قانون سازی کے زمرے میں آتے ہیں۔ تو پھر صدر اگرچہ عام قسم کے کانگریس کا اجلاس طلب نہیں کرتا، بلکہ وہ خصوصی نوعیت کے اجلاس بھی کانگریس کے بلا سکتا ہے، اور وہ پھر اگر خصوصی مسئلے پر بلائے جائیں تو پھر وہ کانگریس کے اجلاس بڑا طویل عرصہ جاری رہتے ہیں۔ تو جیسے ہمارے ہاں روایت ہے، صدر جو ہے وہ پارلیمنٹ سے خطاب کرتا ہے، تو اسی طرح امریکی آئین میں یہ صدر کو کہا گیا ہے کہ وہ آئین کے مطابق جو ہے وہ جو امریکہ کی پارلیمنٹ ہے، جو مقننہ ہے، جو کانگریس ہے، اس سے خطاب کرے گا۔ تو اس لیے مطلب یہ پھر ایک اور یعنی کہ صدر کو جو اہم ترین اختیار حاصل ہے وہ ویٹو کا اختیار حاصل ہے۔ ویٹو پاور صدر کے پاس ہے، یعنی کہ کوئی مسودہ جو ہے وہ اگر کانگریس پاس کرتی ہے اور وہ صدر کو بھیجتی ہے کہ بھئی صدر اس پر دستخط کرے تاکہ یہ قانون بن جائے، تو صدر کو وہ مسودہ مسترد کرنے کا حق حاصل ہے، اور اس کو پھر چیلنج بھی مطلب یہ ہے کہ بہت کم کیا جاتا ہے۔ اس طرح صدر کو اور کئی مالیاتی اختیارات حاصل ہیں، تو یعنی کہ بجٹ کے حوالے سے بھی، اور کئی قسم کے عدالتی اختیارات بھی حاصل ہیں کہ وہ بڑے بڑے سزا یافتہ لوگوں کی معافی کا اختیار بھی صدر کو حاصل ہے۔ تو اس لیے اس حد تک یعنی کہ آئین کے اندر امریکی صدر کو اختیارات حاصل ہیں کہ ایک طرح سے وہ عدلیہ کو بھی کنٹرول کر سکتا ہے اور مقننہ کو بھی کنٹرول کر سکتا ہے۔ یعنی کہ اس کے پاس ججز کا جب اختیار موجود ہے تو عام طور پر وہاں پر یہی روایت ہے کہ اگر ریپبلکن پارٹی کا صدر ہو
تو وہ اپنی مرضی کے سپریم کورٹ میں جج لگاتا ہے، اور اگر ڈیموکریٹ ہو تو وہ اپنی مرضی کے لگاتا ہے۔ تو اس طرح پھر وہ صدر کی جو پارٹی ہوتی ہے یا وہ خود صدر ہوتا ہے، اس کے خلاف کم ہی امکان ہوتا ہے کہ بھی وہ اس کے خلاف سپریم کورٹ کوئی رائے فراہم کرے۔ تو اس لیے یعنی کہ یہ تھا ایک مختصر سا جائزہ کہ امریکی صدر جو ہے اس کو امریکی آئین کے مطابق کس قدر اختیارات حاصل ہیں، اور اس کی آئین میں دیے گئے ان اختیارات کے علاوہ کیا طاقت ہے کہ وہ دنیا میں سب سے پاورفل شخص سمجھا جاتا ہے، اور پوری دنیا میں جب امریکہ میں صدر کو چھینک بھی آ جائے یا امریکی الیکشن ہو یا اور واقعہ ہو تو پوری دنیا کے زرزرائے ابلاغ کے اور حکومتوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو وہ یعنی کہ دو طرفہ طاقت جو ہے وہ امریکی صدر کو حاصل ہے۔ ایک طاقت بطور ایک امپیریلسٹ ریاست کے طور پر جو اس کی اپنی مادی اور فوجی اور معاشی طاقت ہے، تو پھر اس کے ساتھ جو امپیریلسٹ ریاست کی حامل دیگر ترقی یافتہ سرمایہ دار ملک ہیں، ان کی طاقت بھی امریکہ کی پشت پر ہوتی ہے، اور اسی بحاف پر پھر امریکی صدر جو ہے وہ اپنے آئین میں دیے گئے اختیارات کے ساتھ اس طاقت کو استعمال کرتے ہوئے اور زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھا آج کا موضوع، تو اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔